قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق چند خصوصی احکامات۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس آج کے دور، آج کی تاریخ کے حساب سے اگر بات کی جائے تو 5.5 سے 6 لاکھ روپیہ اضافی پڑا ہے۔ اس کی آمدنی میں سے 52.5 تولے چاندی کے برابر تقریباً یہ بتاتے ہیں کہ رقم بنتی ہے۔ ایسے ہی ہے جی، تو اندازے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر صحیح حساب لگانا ہے تو پھر جب آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو 52.5 تولے چاندی کا پتہ کر لیجئے گا کہ اس کی رقم کتنی بنتی ہے، اور اس کو 1 سال مکمل ہو تو یقین کیجئے سجدے میں جا کے اللہ سے رو رو کے شکریہ ادا کیجئے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے زکوٰۃ لینے والا نہیں دینے والا بنایا۔ جا کے کبھی ان کی شکلیں دیکھا کریں جو زکوٰۃ مانگنے آتے ہیں، زکوٰۃ لینے آتے ہیں، حقدار ہے یا نہیں ہے اس بات کو چھوڑ دیں آپ، کہ زکوٰۃ مانگنا، پیسے مانگنا، صدقہ مانگنا، انسان انتہائی ذلیل ہو جاتا ہے، انتہائی گر کر اللہ کے اس معاملے زکوٰۃ یا صدقے والا جو حکم ہے اس میں گر کے جا کے کسی کے سامنے وہ رقم مانگتا ہے، یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہے، یہ ذلت والی بات ہے۔ اور ویسے بھی زکوٰۃ جو ہے مومن آدمی کے مال کی میل ہے جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے صاحب نصاب بنا دیا ہے۔ اگر صاحب نصاب آپ کو لگ رہا ہے کہ سال ہو گیا ہے میرے پاس 6 لاکھ نہیں 3 لاکھ ہے، وہ بھائی پھر بھی دے دو، پھر بھی اللہ کا شکر کرو کہ تیرے سارے سال کا کھانے پینے کا سلسلہ بھی چلتا رہا، سارے معاملات بھی چلتے رہے، اور 3 لاکھ مثال کے طور پر ایکسٹرا پڑا ہے، ویسے ہی پڑا ہے، استعمال نہیں ہوا، اور آپ نے اللہ سے کیا لینا ہے؟ لوگوں کے پاس تو ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، لوگوں کے پاس جو مالی حالات ہیں، کاروبار والوں کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ خیر، اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو شکر ادا کریں۔ نصاب اس کا دیکھیں کہ صرف 40واں حصہ یا 1 لاکھ میں سے 2.5%، 2,500 روپیہ صرف آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کل جو مالکیت ہے، یہ لفظ مالکیت ذہن میں رکھ لیجئے، جس کے آپ مالک ہیں، وہ چیز آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، آپ کے شہر میں ہے، آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ مالک ہیں اللہ کا شکر کریں۔ بینک میں آپ کا 2, 4, 5 لاکھ روپیہ پڑا ہے، وہ تو بینک اس کو استعمال کر رہا ہے، بینک اس کو سود پہ دے لے رہا ہے، وہ اپنا سسٹم چلا رہا ہے، مالک آپ ہیں، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، استعمال وہ کر رہا ہے، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، چونکہ وہ جو رقم اس کے پاس ہے اس کے مالک آپ ہیں۔ ایسا ہر وہ مال تجارت جو ہوگا آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ استعمال والی جو چیزیں ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کی کوئی دکان ہے اپنی دکان کا مکمل مال کا حساب لگائے گا، اور جس تاریخ کو حساب لگائے اس دن دیکھ لے کہ اس کا یہ جو مال کتنی رقم کا ہے، وہ ٹوٹل حساب کر کے جتنا ہو اس کو بھی نوٹ کر لے۔ اس کے پاس سونا چاندی زیور یہ جتنا کچھ ہے اس کا حساب لگا لے، اس کی کل مالیت کتنی بنتی ہے۔ کیش کا حساب لگا لے، کل مالیت کتنی بنتی ہے۔ سامان تجارت میں نے آپ کو بتلایا، اس کا حساب لگا لے، کل مالیت کتنی بنتی ہے۔ سب کو جمع کر کے اس کے بعد دیکھے کہ میں نے اس میں سے لوگوں کے کیا دینے ہیں۔ میرے اوپر بھی لوگوں کا قرض ہے، جیسے دکاندار آگے انہوں نے لوگوں کو بھی ادھار دیا ہوتا ہے، لاہور سے، کراچی، فیصل آباد، ملتان سے انہوں نے لوگوں سے خود بھی ادھار لیا ہوتا ہے، دیا بھی ہوتا ہے اور لیا بھی ہوتا ہے، دونوں سسٹم دکاندار کے چلتے ہیں۔ مگر جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو کل میں سے آپ نے دیکھنا، مثال میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے سارا مل ملا کے، تو آپ نے دینے کتنے ہیں؟ میں نے 2 لاکھ لوگوں کے دینے ہیں، اس 2 لاکھ کو سائڈ پہ کر دیں۔ اب آپ نے 8 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے، چونکہ وہ 2 لاکھ جو رقم ہے وہ آپ کی نہیں ہے۔ جیسے اگر مثال کے طور پر میں نے آپ کو اس نے اشارہ کیا تھا، اگر کسی نے دکان مکان کرائے پہ لیا ہے، 1 لاکھ 2 4 6 8 10 لاکھ روپیہ مالک کو اس نے دیا ہے، پکڑی کے طور پر آپ اس کے مالک ہیں، استعمال وہ کر رہا ہے، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ کسی بھائی کی کمیٹی نکلی ہے، دوسری تیسری چوتھی کمیٹی نکل آئی ہے، اب اس نے بھی یہی دیکھنا ہے
کہ یہ جو میرے پاس 5 6 8 10 20 50 لاکھ کی کمیٹی آئی ہے، اس میں میرے کتنے ہیں اور لوگوں کے جمع ہو کر میرے پاس کتنے آئے ہیں. جتنے آپ کے ہوں گے آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. جتنے آپ کے پاس وقتی طور پر آئے ہیں، وقتی سمجھتے ہیں نا کہ وہ آپ کے نہیں ہیں مگر انہوں نے اکٹھے کر کے ہر مہینے ایک ایک دوست کو دیے جاتے ہیں، تو وہ جو آپ کے نہیں ہیں اس کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دینی. اس کی زکوٰۃ وہ آپ کے ممبران دیں گے جنہوں نے آپ کو سب نے مل کر پیسے دیے ہیں. بس یہ لفظ ذہن میں رکھ لیجئے، جس کے آپ مالک ہیں، جس کے آپ مالک ہیں اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. آپ کے پاس ہونا، آپ کا استعمال ہونا، آپ کی کسٹڈی میں ہونا، یہ کوئی شرط نہیں ہے. بس اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں مالک ہوں، وہ رقم آپ کی، وہ چیز آپ کی کہیں بھی پڑی ہے، اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے کوشش کریں اپنے کل مال کا حساب کریں. حساب کرنے کے بعد، معاملہ طے کرنے کے بعد اس کو نوٹ کریں کتنی زکوٰۃ بنی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے میری 20,000 زکوٰۃ بنی. یہ 20,000 زکوٰۃ اب جتنی جلدی ہو سکے اس کو خرچ کرے، اپنے مال کے ساتھ نہ رکھے، مال کے اندر نہ رکھے. یہ اس کے مال کی میل ہے، یہ اس کے اوپر اب اللہ کا قرض ہے. اس کو نہ سمجھے یہ پیسے میرے ہیں. اس کو جتنی جلدی ہو سکے حقداروں تک پہنچائے، ضرورت مند لوگوں تک پہنچائے، اگلے کو بھی پتہ ہو، آپ کو بھی پتہ ہو ہاں میری اتنی رقم بن گئی ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں. ہم سب سے غلط طریقہ جو زکوٰۃ دینے کا کرتے ہیں، کسی کو 500 دے دیا، کسی کو 1000 دے دیا، کسی کو 2000 دے دیا. ساری زکوٰۃ کا، اسلام کا جو دینے کا کنسیپٹ تھا، ستیہ ناس اس کا کر دیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا. وہ آیا کسی کو 100 دے دیا، کسی کو 500 دے دیا اور بڑا مارکا مارتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے. اسلام کا زکوٰۃ کا کنسیپٹ یہ تھا کہ بھائی یہ کسی کو اپنی اکٹھی زکوٰۃ دو، اس کو سٹینڈ کرو، کسی کو پھڑی لگا دو، ریڑھی لگا دو، کسی کو چھوٹا موٹا کوئی کاروبار، کوئی تجارت کروا دو. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے گھر کا روزگار کا سلسلہ چل جائے گا. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، اس کا ہاتھ پیچھے ہو جائے گا. 6 مہینے سال بعد اللہ کرے اس کا ہاتھ اوپر والا دینے والا بن جائے گا. وہ جی میں نے فلانے بندے کو دیا تھا، وہ کھا پی گیا، کوئی بات نہیں یار، کھا گیا، دفع کرو. آپ کا ثواب ضائع ہوا نہیں. آپ کی نیت تھی میں نے کسی کو سٹینڈ کرنا ہے، وہ بیچارہ نہیں چل سکا، یا آپ کی بات تھی جو شیطان دل میں ڈالتا ہے، انہیں جی وہ ویسے ہی کھا گیا، جی وہ تو کام چور تھا، فلاں تھا. او بھائی آپ کا ثواب پورا ہے. اتنی بار آپ کو حدیث سنائی کہ بندہ رات کو 3 بندوں کو صدقے دینے گیا ہے، تینوں اصل جگہ پہ نہیں پہنچے. ایک اس نے عورت کو دیا، وہ فحشہ زانیہ عورت نکلی. ایک بندہ بذات خود امیر نکلا، ایک بندہ چور نکلا. اب وہ پریشان کہ میرا صدقہ تو گیا. آسمان سے اس کے لیے پیغام کا انتظام کیا گیا، اس کو خبر دی گئی بھائی تو گھبرانا، تیرا صدقہ قبول ہو گیا، تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے. جب آپ اخلاص اور نیت کے ساتھ کسی کی مدد کرتے ہیں، اگلا بیچارہ جان بوجھ کے وہ کام نہیں کر سکا اور اس نے پیسے ڈبو دیے، یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی تو وہ ڈوب گیا، چھوڑیں، آپ کا کیا تعلق ہے. آپ کا مقصد تھا اسلام کا زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے، کیسے دینا ہے، کس کو دینا ہے، تو وہ یہی ہے. بجائے 200 500 1000 دینے کے کسی کو اچھی بھلی رقم دے دیں تاکہ وہ سٹینڈ ہو جائے. ڈھونڈ کے لب کے دیں، ایسے ہی نہیں جو آیا بس ٹھیک ہے یہی دے دیا. اب آپ یہ اشاروں پر چلے جائیں، خسرے کھڑے ہیں اور بنتے ہیں اچھے بھلے، خسرے بھی کم وقت نہیں ہے، منہ پہ رنگ لگایا ہے، لوگوں سے مانگ رہے ہیں. اچھی بھلی عورتیں ہیں، برقع پہنا ہے، کھڑی ہیں، مانگ رہی ہیں. میں ذاتی طور پہ مجھے دوست نے بتایا آپ کے ساہیوال میں یہ باہرلے اڈے میں 2-3 عورتیں ایسی ہیں، ان کے پاس 1 کروڑ روپے کی کم از کم جائیداد ہے، مانگتی ہیں، فقیر ہیں وہ. آپ بھی ایسے 20 لوگوں کو جانتے ہیں وہ فقیر، مانگتے ہیں. وہ بس یہ منہ ہی ایسا بنا دیا کریے کی. وہ بھائی وہ پروفیشنل ہیں، وہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ آپ سے بھی زیادہ امیر ہے، آپ کو خبر نہیں ہے. میڈیا پہ، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لوگ کاروں میں بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں فقیروں والے، مانگتے ہیں، شام کو پھر اپنی اسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، گھر میں چلے گئے. 1-2 اینکروں نے پکڑا بھی، ان کے گھر بھی گئے. اچھا بھلا گھر، اے سی لگا ہے، گاڑی کھڑی ہے، ملازم ہے، ہر دنیا کی نعمت ہے. وہ کیا کرتے ہو؟ مانگتا ہوں. دھڑلے سے، بدماشی سے کہہ رہا ہے مانگتا ہوں. پھر کیا جی دیں گے مجھے لوگ؟ میڈیا پہ آنے کے باوجود جاہل اور اجٹ قسم کے لوگ پھر ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں بھی کہ ہم ان کو پکا کرتے ہیں خبردار تو نے محنت مزدوری کی، ہم ہیں نا بیوقوف تجھے پیسے دینے کے لیے. ایک کر کے جب اس کو پتا ہے میری دیہڑی 2000 کی 3000 کی 5000 کی لگنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بزنس کاروبار کو حلال ذرائع لینے کی. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص حقدار نہیں تھا، ضرورت مند نہیں تھا، لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا، مانگ کر پیسے اکٹھے کرتا تھا. یہ شخص قیامت کے دن آئے گا. اب دنیا کو، لوگوں کو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا. اللہ غصے سے اس کے چہرے پر گوشت ہی اڑا دے گا. دنیا دیکھ لے گی ہاں یہ وہ بندہ ہے
جس بندے نے دنیا میں مانگ مانگ کر مال اکٹھا کیا، محنت مزدوری رزق حلال نہیں کھاتا تھا، فقیر بن کر، جھوٹا آدمی، جھوٹا غریب بن کر لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا۔ کوشش کریں حقداروں کو ڈھونڈ کر دیں، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر دیں۔ پروفیشنل لوگ، آپ کو محسوس نہیں ہوتا، وہ آیا 2 روپے دے دیے، 5 روپے دے دیے، 10 روپے، اچھا جی کی کریے ہن آ کے مانگ لیں دیں۔ او بھائی اس کو ڈانٹو، اس کو شرم دلاؤ، اور میں چیلنج سے آپ کو کہتا ہوں، اس کو کہیں آپ، اے بی بی، اے بندے، میرے پاس مزدوری ہے، میرے پاس آ کے کام کر، مہینے کا 30-40 ہزار تمہیں دوں گا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ بندہ دوبارہ آپ کے دکان پہ نہیں آئے گا، آپ کے پاس نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا۔ اچھا قدرتی رات کو ایک بات ہوئی، بندے نے بتایا، اس نے کہا جی میں نے ایسے ہی کیا، میں نے ایک بندے کو پکڑ کر اس کو کہا آپ میرے پاس کام کر، 50,000 روپیہ مہینہ دوں گا۔ کہتا جی میں 20 لوگوں کو کہہ چکا ہوں، آج تک میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پروفیشنل ہے، ان کو لت لگ گئی ہے، ان کو نشہ لگ گیا ہے مانگنے کا، مانگ کر۔ حالانکہ مانگنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، دھوپ میں کھڑا ہونا، منتیں ترلے کرنا، پاگلوں کی طرح مانگنا، مگر ان کمبختوں کو پتا نشہ لگ گیا، ان کو وہ باز ہی نہیں آتے۔ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو پیسے دے کر، زکوٰۃ صدقہ دے کر پیسے ضائع نہ کریں، ان کو اور اس برائی پر مضبوط نہ کریں کہ وہ کہیں بس ٹھیک ہے، اس سے اچھا تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔